اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ 15ویں جز کا آغاز ہے۔ اس جز میں 2 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل جسے سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اور سورۃ الکہف۔ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف یہ دونوں اپنے انداز بیان میں اور مضمون کے اعتبار سے بھی بہت ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ ان کا قرآن مجید کے بالکل وسط میں ہونا، اس سے بھی اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں کس قدر اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اگر قرآن مجید کو علم کا لامتناہی سمندر سمجھ کر اس میں کوئی غوطہ زنی کرتا ہے کہ اس میں سے علم کے جواہرات تلاش کرے، تو اسے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف پر انتہائی مفصل تحقیق کرنی چاہیے، اس اعتبار سے بھی کہ یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایسا جوڑا ہے کہ جس میں ہمارے موجودہ حالات کے تناظر میں بہت زیادہ سبق اور نصیحت اور مستقبل کے حالات سے آگاہی کا سامان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل قرآن کریم کی سورت نمبر 17 ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس کا زمانہ نزول ہجرت سے کچھ عرصہ قبل معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ اس کی آیت نمبر 80 سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے۔ اس سورت کی 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ اس کی پہلی آیت، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اس کو دکھائیں اپنی بعض نشانیاں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک سٹیٹمنٹ رکھا ہے یہ یہود و نصارہ کے سامنے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پہنچ کر اپنی سواری براق کو باندھا ہے، اسی ستون سے جہاں پر انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جبریل امین ساتھ تھے۔ قصہ بہت طویل ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، البتہ بتانے کی جو سب سے زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر مسجد اقصی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے، اور امامت فرمائی ہے مسجد اقصی میں، اور مقتدیوں میں شامل تھے تمام انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا گیا کہ نبیوں کے امام۔ تو اسراء کا واقعہ جب پیش آیا، پھر معراج کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ آئے، وقت تھم چکا تھا، اور جس وقت میں یہ سارا سفر طے ہوا، انسان کی عقل اس بات کو تصور نہیں کر سکتی، تسلیم نہیں کر سکتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک رات میں، جب کوئی آج کل کے دور کے حساب سے سواریاں بھی نہیں تھیں، ایک آدمی اونٹ پر یا گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد اقصی پہنچ جائے مکہ مکرمہ سے، اور پھر وہاں سے واپس بھی آ جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر بتایا کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں۔ تو قریش مکہ نے سوچا سب سے پہلے کس کو جا کر ورغلائیں، کس کو جا کر بتائیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اگر ایک شخص یہ کہے
کہ میں رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام واپس ہو کر آ گیا تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ نہیں پہلے یہ بتاؤ اگر کوئی ایسا کہے تو تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے یہ تو بتاؤ۔ کہنے لگے کہنے والا تمہارا ساتھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے یقین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اللہ رب العزت نے سورت کا آغاز کیا سبحان۔ سبحان کہتے ہیں پاکیزگی کا یہ صیغہ ہے۔ سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک ہے تمام عیبوں سے، اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ تو سبحان کا استعمال بتا رہا ہے کہ لوگوں کی نظر میں یہ اعتراض کی بات تھی، عیب کی بات تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے، کیوں کہ جس نے کیا ہے وہ سبحان ہے، وہ تمام کمزوریوں اور عیوب سے بالا تر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آیت نمبر 2 سے لے کر بات آگے بڑھتی ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ ادوار ہیں۔ اللہ رب العزت نے صرف 4 آیات میں بنی اسرائیل کی 2000 سالہ تاریخ کو پیش کیا ہے، صرف 4 آیات کے اندر۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس قدر طویل تاریخ کو 4 آیات میں بیان کر دینا یہ انسان کے بس سے بالا۔ تو اللہ نے آیت نمبر 2 میں فرمایا یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنا دیا ہدایت کا ذریعہ بنی اسرائیل کے لیے، اور ساتھ میں انہیں حکم دیا کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یقیناً نوح تو ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اشارہ یہ ہے کہ تم بھی شکر گزاری اختیار کرو۔ اور ہم نے یہ قطعی حکم بھیجا تھا اور فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف کتاب میں کہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، بہت بڑی سرکشی کرنا۔ پھر جب آ گیا ان دونوں میں سے پہلا وعدہ تو ہم نے مسلط کر دیے تم پر بندے اپنے جو انتہائی سخت لڑائی لڑنے والے تھے، تو وہ خوب پھرے تمہارے شہروں میں، اینٹ سے اینٹ بجا دی انہوں نے تمہارے شہروں کی، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ اس کے بعد ہم نے پھیر دیا حالات کو اور تمہیں ان پر غلبہ دوبارہ عطا کر دیا، اور تمہاری مدد کی مال سے اور بیٹوں سے، اور تمہاری نفری کو ہم نے پھر سے بڑھا دیا۔ اگر تم نیکی کرو گے تو تم نیکی کرو گے اپنے نفس کے لیے، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا۔ پھر جب دوسرا وعدہ آیا پورا ہونے کا وقت، تو پھر ہم نے تم پر مسلط کیے اپنے وہ بندے جنہوں نے بگاڑ دیے تمہارے چہرے، اور وہ داخل ہوئے مسجد میں یعنی کہ ہیکل سلیمانی میں یروشلم میں جس طرح کہ وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، اور پھر وہ جس چیز پر غالب آئے انہوں نے اس چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ 2 ادوار جو گزرے، یہ کون سے حکمران تھے جو مسلط ہوئے، اس پر کافی آراء موجود ہیں، لیکن سر دست ہم اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تفصیلی دورہ نہیں ہے بلکہ مختصر ہے۔ اس پر انشاءاللہ جب زندگی رہی سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے بات ہوئی تو اس کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ البتہ اس میں سبق ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی بلندی اور عروج عطا فرمایا تھا، اور آج ہم پر ظالم مسلط ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بالکل وہی وجہ ہے جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوئی، کہ انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی تعداد کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اب ہم سے کون الجھ سکتا ہے، اب ہمیں کون ہم سے آگے نکل سکتا ہے، کون ہم پر بھاری ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ سوچا اور اللہ کی کتاب سے غداری کی، اللہ سے بے وفائی کی، تو اللہ نے ان پر مسلط کیا، کبھی بخت نصر کو، کبھی عمالقہ کو، اور کبھی ہٹلر کو۔ 20ویں صدی میں آپ دیکھ لیں یہود کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بالا تر ہیں، ہم ابو دا لا ہیں، قانون سے بالا تر ہیں، ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا، تو اللہ کی طرف سے سزائیں ملتی ہیں۔ آج ہم پر یہ لوگ مسلط ہیں کیونکہ ہم نے وہی کام کیے جو یہود نے بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ لہٰذا اگر ہمیں دوبارہ سے اپنا کھویا ہوا ماضی، جو روشن ماضی تھا، وہ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا،
کیونکہ اللہ نے جو نصیحت انہیں کی وہ نصیحت ہمارے لیے بھی کارآمد ہے کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اور اگر برائی کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اپنے قانون کو نہیں بدلتا۔ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، اور اگر تم نے دوبارہ وہی حرکتیں کی جو تم پہلے کر چکے ہو تو ہم تمہارے ساتھ دوبارہ وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا ہے۔ اور یاد رکھنا، دنیا میں تو بہرحال تم مار دیے جاؤ گے، ختم کر دیے جاؤ گے، موت آ جائے گی، لیکن آخرت میں جہنم ہوگی جو ہر طرف سے گھیر لے گی تمہیں، تمہارا قید خانہ ہوگی، وہاں پر موت بھی نہیں آنے والی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مختلف مضامین رکھے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں۔ آیت نمبر 9 میں قرآن مجید کے متعلق فرمایا، یقیناً یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا راستہ ہے، اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، یعنی ان کو جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، تو ان کے لیے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے دردناک عذاب۔ آیت نمبر 11 سے 22 تک اقوام کی کامیابی اور زوال کے کچھ اصول اور اسباب بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آخرت کا خوف دلایا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا، اور دعا مانگتا ہے انسان برائی کی اپنے بھلائی کی دعا مانگنے کی طرح، یعنی انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اللہ سے دعائیں تو مانگتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جو چیز مانگ رہا ہوں وہ شر پر مبنی ہے یا خیر پر، بس اسے دنیا سے مطلب ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو میں نے دنیا زیادہ دے دی یا مانگی ہوئی چیز دے دی تو یہ فتنے میں پڑ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آخرت اس کی ضائع ہو جائے گی۔ اور انسان بہت جلد باز ہے، بس وہ ضد پر اڑا ہوتا ہے کہ میں نے دعا کی ہے تو مجھے ملنا چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے کس کو کس وقت کیا چیز دینی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر فرمایا، ہم نے ہر انسان کے ساتھ لازم کر دیا ہے اس کا عمل جو اس کی گردن میں ہے۔ کہ یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے اعمال اس کی گردن سے لٹکا دیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے۔ تو اچانک ذہن میں ایک بات آئی کہ انسان کے جو اعمال ہیں وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ پیش کیسے کیے جائیں گے واللہ عالم، لیکن اس کا ایک تھوڑا سا اندازہ ہمیں آج کمپیوٹر کے دور میں ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی روز کی ایکٹیویٹی اگر کمپیوٹر میں محفوظ کرتے ہیں، آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں، چاہے وہ گیگا بائٹس میں ہو یا ٹیرا بائٹس میں ہو یا اس سے بھی بڑی کوئی کوانٹم ہو۔ آپ کس میں سٹور کرتے ہیں؟ یو ایس بی میں۔ یو ایس بی عام طور پر میں نے دیکھا یونیورسٹی کے بچوں کو کہ وہ ایک چین ہوتی ہے، اس کو گردن میں باندھتے ہیں اور اس کو یو ایس بی کو اس سے لٹکا دیتے ہیں تاکہ یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو ایک دن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ اللہ نے جو فرمایا کہ تمہارے اعمال کا سارا حساب کتاب ہم نے تمہاری گردن میں لٹکا دیا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی نہ نظر آنے والی یو ایس بی ہے جس میں ہمارا سارا عمل ڈیٹا ہمارا سیو ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن جب پہنچیں گے تو وہ یو ایس بی نکال کر پلگ ان کر دی جائے گی سپر کمپیوٹر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دے گا کہ ہمارے سامنے ساری زندگی کا جو کارنامے تھے وہ سامنے آ جائیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن ایک کتاب اس کے سامنے کھلی رکھ دیں گے اور وہ اس میں اپنے سارے اعمال کو دیکھے گا۔ تو ہمارے لیے یقین کرنا اب بہت آسان ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے اعمال ایک جگہ محفوظ ہو جائیں، تو آج تو سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت تو لامتناہی ہے۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرا کتابت، لے پڑھ لے خود اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اکیلا کافی ہے اپنے حساب کو لینے کے لیے، کسی کی ضرورت نہیں ہے تجھے بتانے کی سمجھانے کی، تو خود دیکھ لے، یہ ساری ویڈیوز تیری چل رہی ہیں، آڈیو فائلز ہیں، یہ ساری چیزیں تیرے ہی کارنامے ہیں، اس میں سے کسی کو ڈینائی کر سکتا ہے، انکار کر سکتا ہے، تو کیسے انکار کرے گا؟ اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو لہٰذا ضروری یہ ہے کہ اپنی اس یو ایس بی کو دوبارہ سے چیک کریں، اس میں کوئی گناہوں کا وائرس آ گیا ہو تو اس کا اینٹی وائرس استعمال کریں، نیکیوں کا، اس کو آپ نیکیوں کے ساتھ اس کا سٹوریج بڑھائیں، گناہوں کو کم سے کم کریں، ڈیلیٹ کریں فائلز کو جو گناہوں کی ہیں، تاکہ جب یہ یو ایس بی پلگ ان ہو قیامت کے دن تو رسوائی نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے پر کر دے اور گناہوں کو اس میں سے مٹا دے، اور اللہ ہمیں آخرت کے دن کی شرمندگی اور ندامت سے محفوظ فرمائے، آمین۔
جو ہدایت لاتا ہے تو اپنے نفس کے لیے ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھانے والا، اور ہم کسی بستی پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دیں۔ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو اس کے خوشحال لوگوں کو ہم حکم دیتے ہیں اور انہیں کھلی چھوٹ دیتے ہیں، وہ مسلسل فسق اور فجور میں جا پڑتے ہیں، اور پھر ہمارا وقت، وعدے کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پھر ہم اس بستی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال بہت ملا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، تو مال کی زیادتی، آسانی، فراوانی، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو قریب دکھانے والی ایک صورت ہیں، لیکن لوگ ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ لہٰذا جب زندگی میں بہت زیادہ فراوانی ہو اور آپ کی زندگی میں گناہ بھی ساتھ بہت زیادہ ہوں تو ڈرنا چاہیے کہ میری پکڑ جو ہے وہ اراؤنڈ دا کارنر ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی پکڑ سے بچائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص دنیا کی جلدی کی زندگی میں سب کچھ چاہتا ہوگا تو ہم اسے دے دیں گے دنیا میں جتنا ہم چاہیں گے، اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا بن کر۔